بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ مشکوٰۃ۔ ایک محدث کا قول ہے، جو شخص رات کو نماز تہجد زیادہ پڑھے گا، دن کے وقت اس کا چہرہ خوبصورت اور حسین ہو جائے گا۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا عزت کریں ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کریں ان لوگوں سے جو آپ کی خاطر مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس خود کو چھپا رکھنا، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو، اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ زندگی میں 3 چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی: آپ کی عمر، اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ سورۃ الانفطار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا تو اہل جنت میں سے زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ صحیح بخاری۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو مصیبت تجھ پر آ جائے اس پر صبر کر، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فلاں شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی، زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے میرے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑے، نہ رسوا کرے اور نہ اسے حقیر جانے۔ آج کی بات، آخرت کو دنیا پر مقدم رکھیں، دونوں میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو قسمت میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ حرام طریقے سے رزق حاصل نہ کریں، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اولاد کو نئے جوتوں اور کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے کپڑے اور جوتے پہن کر مسکرانے والی ہستیوں کو ماں باپ کہتے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔
اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام کبھی نہ بھولو۔ جاہل ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پانی ضائع نہ کرو، اگرچہ تم بہتی نہر کے کنارے ہی کیوں نہ ہو۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر ہے 425۔ ہم منتظر رہتے ہیں کہ مشکل گزر جائے گی، مگر اسی انتظار میں عمر ہی گزر جاتی ہے۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا، وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ ڈوبنے والا تو کچھ دیر میں ڈوبے گا، مگر ڈوبتا دیکھنے والوں کو بڑی جلدی ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ہم لوگوں کے عادی ہونے لگتے ہیں یا ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ ان نصیحتوں پر عمل کریں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ جو شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا، اس سے محبت تو دور کسی بھی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ انسانی نفس کی فطرت ہوتی ہے ہمیشہ بہتر کی تلاش میں اپنے بہتر کو لات مارتا ہے، مگر پھر آتا ہے مکافات عمل۔ جب وہ بہتر کی تلاش میں آتا ہے تو پھر بہتر اس کو لات مارتا ہے۔